اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی، ہم یوٹیوب پر تعلیم و تعلم کا ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کا نام رکھا گیا ہے سیکھنا سب کے لیے۔ سیکھنا سب کے لیے، جس کا اور انگلش میں اسے کہا گیا ہے لرننگ فار آل۔ لرننگ فار آل کا یہ پروگرام، اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں 4 سال کی عمر سے لے کر اور FA/FSC بلکہ اس سے اوپر کی عمر کے طلباء و طالبات بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ یہ پروگرام ایک عملی پروگرام ہے اور اس کی بنیاد ایک کتاب پر رکھی گئی ہے جو الحمدللہ میں نے لکھی ہے اپنے بیٹوں سید محمد مدثر عباس نقوی اور سید مجاہد حسین نقوی کی مدد سے، اور جس کتاب کا نام ہے کھیل کھیل میں تعلیم۔ کھیل کھیل میں تعلیم، یہ کتاب چھپ رہی ہے لیکن اس وقت اس کی سافٹ کاپی، الیکٹرانک کاپی جو ہے وہ موجود ہے، اور جو خواہش مند حضرات ہیں وہ ہم سے اس کی ایک کاپی الیکٹرانکلی منگوا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کی وضاحت بھی کر دی جائے گی۔ اس کا نام سیکھنا سب کے لیے اس لیے رکھا گیا ہے کہ 4 سال، جیسا میں نے کہا کہ 4 سال کی عمر سے لے کر FA/FSC کی عمر تک کے طلباء و طالبات، بلکہ اس کے اوپر کی عمر کے طلباء و طالبات اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور یہ پروگرام ایک مربوط پروگرام ہوگا، انٹیگریٹڈ یا مربوط پروگرام اس لحاظ سے ہوگا کہ یہ عمودی ورٹیکلی اور ہاریزنٹلی یعنی افقی لحاظ سے، دونوں لحاظ سے مربوط پروگرام ہوگا۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ جتنے بھی مضامین ہیں اور جتنے بھی کلاسز ہیں، کلاسز کو بھی آپس میں مربوط کیا جائے گا اور مختلف مضامین کو بھی مربوط کیا جائے گا۔ اور اس مربوط طریقے سے پڑھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں ہر سال جو ہے اور ہر عمر کے بچے اس میں جو ہے یا بڑے طلباء اور طالبات اس میں حصہ لے سکیں گے۔ اس میں کسی مضمون کی صرف ڈیفینیشنز یا تعریفیں یا کانسیپٹ یا تصورات ہی نہیں بتائے جائیں گے، بلکہ یہ بتایا جائے گا کہ ان ڈیفینیشنز اور ان تصورات کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرما ہے، یہ کس طرح سے وجود میں آتے ہیں۔ یعنی جو کچھ پڑھنا اور پڑھانا ہے وہ سمجھ کر پڑھانا ہے۔ یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ درس و تدریس یا پڑھنے پڑھانے کا عمل ایک 2 طرفہ عمل ہے۔ اس میں جہاں پڑھانے والے کا طریقہ کار مؤثر ہونا چاہیے، وہیں جو پڑھنے والا ہے یا سیکھنے والا ہے وہ بھی پوری طرح سے متوجہ ہونا چاہیے۔ تو پھر اسی صورت میں تعلیم و تعلم، درس و تدریس کا سیکھنے سکھانے کا عمل صحیح معنوں میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جتنا بھی کام ہوگا یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ عملی لحاظ سے ہوگا۔ پریکٹیکل پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے گی۔ پریکٹیکل کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سائنس کے پریکٹیکلز ہوں گے، بلکہ ہر ایک چیز جو بھی کوئی مضمون ہے اور اس میں جو جہاں کہیں عملی کام کی ضرورت ہے تو وہ عملی کام اسی طرح سے کروایا جائے گا تاکہ طلباء کے اندر سوجھ بوجھ پیدا ہو، وہ جو کچھ پڑھیں سمجھ کر پڑھیں۔ مثال کے طور پر ہم ہر نماز میں
سورہ حمد پڑھتے ہیں اور اس میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن کو تو نے مغضوب کیا ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ کون ہستیاں ہیں جن کے راستے پر ہم چلنے کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن کے راستے سے بچنے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور دعا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک ہے کسی چیز کا کہنا، اس کا کے بارے میں معلومات کا ہونا، اس کا جاننا، اور دوسرا طریقہ کار ہے کہ اس کو جاننا بھی مگر سمجھ کر بھی جاننا اور اس پر عمل بھی کرنا۔ تو یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ علم، ہم بات جہاں سے شروع کریں گے کہ علم ہر جگہ موجود ہے، علم ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، جس وقت ہو رہا ہے، جہاں جہاں ہو رہا ہے، مختلف وقتوں میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہم ہیں، جو ہمارا وجود ہے، ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، مختلف صورتوں میں مختلف کاموں کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، مختلف مقامات اور مختلف اوقات میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسے ہم نے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، عملی طور پر کرتے ہیں یا صرف محسوس کرتے ہیں، ذہن میں لاتے ہیں، تصور میں لاتے ہیں، یہ سب علم ہے۔ ہم نے اسے ایک نام دینا ہے، نام جن کو ہم علم کی زبان میں اصطلاحات یا ٹرمز کہتے ہیں یا ٹرمینالوجی کہتے ہیں۔ تو اس ٹرمینالوجی کو اردو اور انگریزی دونوں میں بتایا جائے گا، تاکہ اس سے اردو میڈیم اور انگلش میڈیم دونوں تعلیمی اداروں میں علم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات فائدہ اٹھا سکیں۔ علم کے کئی شعبے ہیں جنہیں ہم برانچز کہتے ہیں یا مضامین ہیں، اس میں جنہیں سبجیکٹس کہتے ہیں، مگر ہر سبجیکٹس کے لیے ہمیں زبان کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر گنتی کے لیے ہم اردو میں کہتے ہیں 1 2 3 4 5، فارسی میں کہتے ہیں 1 2 3 4 5، عربی میں کہتے ہیں 1 2 3 4 5، انگلش میں کہتے ہیں 1 2 3 4 5۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے زبان پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہم جو ہے مختلف نام رکھتے ہیں، مثلا جو ہے نا عبد اللہ، غلام محمد، علی حسن، غلام حسین، سائم وغیرہ۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ کسی کی پہچان کے لیے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سائنس میں، انگلش میں، اردو میں کسی بھی مضمون کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، ان اصطلاحات کے لیے علامات بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ تو وہ ٹرمز اور وہ سمبلز یا علامتیں، ان کے بارے میں بھی ہم نے سیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ کتابوں میں استعمال ہوتی ہیں اور پھر انہیں کتابی شکل میں لایا جاتا ہے۔ تو ہر علم کو پڑھنے کے لیے اور لکھنے کے لیے، چونکہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ کسی بولی یا زبان یا لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زبان کا پڑھنا، لکھنا، سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کا تلفظ یعنی پروننسیشن، صحیح تلفظ ہونا، صحیح پروننسیشن آنا بہت ضروری ہے۔ اس کے صحیح سپیلنگس اور یا املا لکھنا بھی آنا چاہیے۔ ہم مختلف مضامین کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ درمیان میں گاہے بگاہے یا اسی مضمون جس لیکچر سے متعلقہ کچھ ایسی باتیں بھی کریں گے جن کا تعلق ہمارے سماجی مسائل سے ہوگا۔ تعلیم کے ساتھ تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تعلیم صرف ڈگریاں حاصل کرنے کا نام تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم کا مطلب ہے کہ ہم انہیں سمجھیں، سمجھ کر اس کو عمل میں لائیں، عمل میں اس طرح سے لائیں کہ اپنا بھی فائدہ ہو اور دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ تو پھر اس علم کا
حاصل کرنے کا فائدہ ہے، ورنہ طوطے کی طرح رٹ لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کوشش کریں گے کہ ویڈیو میں ایک کلاس کا ماحول پیدا کیا جائے، اور اس بعض اوقات جو ہے نا کلاس کا ماحول پیدا کرنے کے لیے پہلے ان کو پریکٹس بھی کروائی جائے گی۔ اگر ہم اس میں کئی بچوں کو طلباء کو شریک کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ سب طالبات بھی اس میں نظر آ رہی ہوں یا طلباء بھی نظر آ رہے ہوں، لیکن کچھ طلباء و طالبات کو کوشش کریں گے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں۔ ایک بات اور جو بہت اہم ہے اور ذہن میں رکھنی چاہیے، آن لائن خواہ کتنا ہی مؤثر کیوں نہ ہو، بے شک جتنا اس میں کوشش کر لیں کہ اسے مؤثر سے مؤثر بنایا جائے، لیکن اس کے باوجود اس میں وہ ناکافی رہتا ہے، اس میں کمی رہ جاتی ہے یا کمیاں یا خامیاں رہ جانے کا امکان موجود رہتا ہے۔ اگر آن لائن سسٹم انسانوں کے لیے مؤثر ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کے لیے ریموٹ طریقہ استعمال کرتا، مثلاً آواز آتی کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں مقام پر رہے، فلاں شہر والوں، فلاں گاؤں والوں، فلاں جگہ جاؤ، تمہارے لیے کتاب رکھی ہے، وہ کتاب اٹھا لاؤ، اسے پڑھو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو۔ مگر ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ یا یہ حکم ہوتا، یہ آواز آتی کہ فلاں جگہ جمع ہو جاؤ، وہاں ایک لیکچر ہوگا، اس لیکچر کو سنو، اس لیکچر پر عمل کرو، جو کچھ تمہیں بتایا جاتا ہے اسے عمل میں لاؤ۔ ایسا بھی نہیں کیا گیا۔ کیوں کہ اللہ جو ہے وہ ہم سب کا خالق ہے، انسانوں کا بھی اور باقی مخلوقات کا بھی، جانداروں کا بھی اور بے جان چیزوں کا بھی خالق ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر ایک چیز کو اس نے کس فطرت پر پیدا کیا ہے، انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس فطرت کے مطابق اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی پیغمبر ایسے آئے جن کے ساتھ کتاب نہیں بھیجی گئی، مگر کوئی کتاب یا صحیفہ ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ کوئی پیغمبر جو ہے وہ نہ بھیجا گیا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب کی تشریح کے لیے، اس کو عمل میں لانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ایک معلم کی، ایک رہنما کی، ایک پیغمبر کی، ایک نبی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے عام زندگی میں بھی ہمیں ایک معلم کی ضرورت ہے۔ تو انسان جو ہے، انسان کو جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو وہ فطرت بنیادی طور پر وہ فطرت کیا ہے؟ وہ اچھائی کی فطرت ہے، سچ بولنے کی فطرت ہے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی فطرت۔ تو پھر بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ سیکھنے سکھانے کا عمل دو طرفہ عمل ہے۔ سکھانے والا مؤثر ہو تو سیکھنے والا بھی متوجہ ہو، تبھی پروگرام جو ہے وہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ تعارفی ویڈیو ہے، اس تعارفی ویڈیو کے بارے میں بھی اگر آپ تجاویز دینا چاہیں، اور آئندہ جو ویڈیوز ہم پیش کریں گے ان کے بارے میں بھی اپنی تجاویز دینا چاہیں تو بالکل ہم خوش آمدید کہیں گے، لیکن صرف تنقید نہیں کرنی ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ عملی طور پر ایسے نہیں اور ایسے کرنا تھا۔ تو عملی طور پر عملی تجاویز دینی ہے، صرف تنقید جو ہے اس کے اوپر نہیں کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ، بہت